اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے ووٹ کی اہمیت، ووٹ کی ویلیو۔ جب ہم ووٹنگ کراتے ہیں تو اس میں ایک طرف بہت پڑھا لکھا بندہ ہو، مثلاً جیسے ڈاکٹر قدیر صاحب ہیں، ڈاکٹر عبدل قدیر صاحب، ان کے مقابلے میں ان کا ایک امیدوار ہو جہاں وہ ووٹ کر رہے ہوں، ان کے مقابلے میں دو نشئی پکڑ لیں اور ان کو 100 روپیہ دیں اور ایک بریانی کھلائیں تو وہ ووٹ دیتے ہیں اور ڈاکٹر قدیر صاحب کا جو امیدوار ہے وہ ہار جاتا ہے اور نشئیوں کا امیدوار جیت جاتا ہے۔ ایسے جیسے کسی نے کہا تھا کہ جمہوریت میں ووٹ تولے جاتے ہیں، گنے جاتے ہیں، تولے نہیں جاتے۔ اسی طرح جب ڈاکٹر قدیر صاحب کی سوچ ہار جائے گی اور نشئیوں کی سوچ جو ہے نا کامیاب ہوگی تو آگے ان کا جو امیدوار ہوگا آگے آپ خود حساب لگا لیں کہ وہ کس طرح کا ہوگا اور وہ کیا کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی الیکشن لڑتا ہے وہ اس کو یہ پہلے پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہے۔ جب وہ اربوں میں ہوگا تو کروڑوں لگا سکے گا نا، کروڑوں کا خرچہ ہوتا ہے۔ جو بندہ کمیٹیاں ڈال کر پڑا ہو تو اس نے کروڑوں کہاں سے لانے ہیں؟ یہ تو بڑے لوگوں کا ہی کام رہ گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بڑے بڑے خاندان اربوں میں کھیلتے ہیں وہی کروڑوں لگا سکتے ہیں۔ دوسرا کوئی بڑا ایماندار ہو، محلے میں بڑا پڑھا لکھا ہو، بڑا دیانتدار ہو تو وہ الیکشن لڑنے کی جرات نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس کروڑوں روپے نہیں ہوتے۔ اور الیکشن میں جو جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے بینرز کا اور یہ کھانے کھلانے کا اور پٹرول کا، سارا جو خرچہ ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس سے بھی جو ہے نا وہی لوگ آتے ہیں جو امیر لوگ ہوتے ہیں۔ جب وہ کروڑوں لگا کر جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ انہوں نے 10 کروڑ لگایا ہو تو وہ انہوں نے پورا بھی کرنا ہے، بلکہ اگلے الیکشن کے لیے بھی انہوں نے جمع کرنا ہوتا ہے، تو وہ ایسے خزانے میں سے ہی پورا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ بھی ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے صحیح نمائندگی نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو بڑے سیاسی گھرانے ہوتے ہیں ان کے لڑکے چاہے وہ نقل مار کر ہی پاس ہوتے ہوں یا جعلی ڈگریاں لے کر آئیں، وہی لوگ ہی سیاست میں آتے ہیں اور ان کا شلٹر ان پہ ہوتا ہے، اس لیے وہ لوگ جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی خامی ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ جو امیدوار کسی عہدے کے لیے، پارلیمانی عہدے کے لیے کھڑا ہو تو وہ ایک پڑھا لکھا کوالیفائڈ ہونا چاہیے، گریجویٹ ہونا چاہیے کم از کم، اور جو ووٹ ڈالنے والے ووٹر ہوں وہ بھی گھر سے میٹرک کی کم از کم میٹرک کی سند لے کر آئیں، وہ ووٹ ڈالیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو ووٹ مسترد ہوتے ہیں یا تو وہ غلطی سے ہو جاتے ہیں یا پھر دوسری پارٹی سے پیسے لے کر ڈبل مہر لگا دی جاتی ہے، وہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے۔ پھر ہم عوام بھی اس کو ووٹ دیتے ہیں جو تگڑا امیدوار ہوتا ہے، جس کے پاس لینڈ کروزر ہوں کافی تعداد میں اور گن مین ہوں اور تھانے کچہری سے آسانی بندہ چھڑوا سکتا ہو،
یا وہ تھانے کچہری کا کام جو ہے نا آسانی سے کر سکتا ہو، کسی بھی طرح کا ہو۔ ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یہ گلی بنا دو، ہماری گیس لگوا دو، ہم آپ کو ساری بستی ووٹ دیتے ہیں۔ وہ چاہے کالا چور بھی ہو، جو مرضی ہو، اس کے پاس بلیک کا پیسہ ہو، جب وہ گلی بنا دے گا، رستہ بنا دے گا، گیس لگوا دے گا، اس کو جو ہے نا ہم لوگ ووٹ دے دیتے ہیں، جو پھر بعد میں بھگتنا پڑتا ہے۔ جب ووٹنگ ہو جاتی ہے تو جب ایم این اے ایم پی اے جاتے ہیں تو وہ جو آزاد امیدوار ہوتے ہیں، اور وہ آزاد امیدوار جو ہوتے ہیں وہ اپنی وزارت مانگتے ہیں یا اپنے جو خرچہ لگایا ہوتا ہے وہ مانگتے ہیں۔ ہمارا 10 کروڑ لگا ہے تو 20 دے دو تو ووٹ لے لو۔ اس طرح وہ وزیر اعظم کے چناؤ میں جو ہے نا وہ ان کی بولی لگتی ہے۔ یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، جب حکومتی امیدوار جو اپوزیشن والے ہوتے ہیں وہ 5 سال یہی کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں تو فنڈ نہیں ملتے، ہم تو اپوزیشن میں ہیں، ہمیں تو فنڈ ہی کو نہیں ملتا، ہم کیا عوام کی خدمت کر سکتے ہیں، نہ وہ گلی رستہ بنا سکتے ہیں، نہ وہ گیس لگوا سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے جو منفی ہے۔ جو فنڈز ہیں وہ ایسا قانون ہونا چاہیے کہ جو ایکول بنیاد پہ سب کو ملے۔ میری نظر میں صدر اور وزیر اعظم کا جو چناؤ ہے وہ ڈائریکٹ بنیادوں پر ہونا چاہیے۔ جس دن ایم این اے ایم پی اے کے ووٹ ہوں اسی دن ساتھ وزیر اعظم کا بھی ووٹ ڈالا جائے، اور یہ بلیک میلنگ ختم ہو جاتی ہے جب آگے جا کے آزاد امیدوار دیہڑی لگائیں اور عوام جس کو چاہے، جس کے ووٹ زیادہ ہوں، وہ ملک کا وزیر اعظم بن جائے۔ البتہ اتارنے کا اختیار ایم این اے کو ضرور ہونا چاہیے کہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو اتارنے کا اختیار اسمبلی میں ان کے پاس ہو۔ بہت بہت شکریہ۔